بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز و جل۔ آج ہمارے ساتھ امیر تحریک رسالت الرسول علامہ شاہ میر صاحب موجود ہیں، جو بہت ہی اچھے مقرر ہیں اور ان کے الفاظ سننے والے کے دل میں جا کر پیوست ہو جاتے ہیں۔ آج ہم ان سے ایک اہم موضوع پر مکالمہ کریں گے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے دی اسلام اینڈ دی چیلنجز آف ماڈرن ایرا۔ آئیے ہم شاہ میر صاحب کی طرف چلتے ہیں، اور ماشاءاللہ ایک تحریک کے امیر ہیں، بانی ہیں اس تحریک کے، تو اس تحریک کے حوالے سے ہم آغاز کریں گے۔ شاہ میر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے تحریک شروع کی، تحریک رسالت الرسول۔ آپ کی تحریک کے جو درس کے فوائد ہیں وہ کیا ہیں؟ اس کے اوپر کچھ نظر ڈالیے۔ دیکھیں، ہمارے ہاں جو دروس کا جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ فائدہ ہے، ایک کہ ہم قرآن و سنت سے نہیں ہٹتے، قرآن اور احادیث سے بالکل ہم نہیں ہٹتے۔ دوسرا قبلہ ہمارے تحریک رسالت رسول کے نائب امیر حافظ محمد صوبان صاحب، انہوں نے جو ایاک نستعین کی وضاحت کی ہے، میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اس دور میں نے اپنی بات کروں، ہوں گی بہت اچھی لوگوں نے وضاحت کی، لیکن ایاک نستعین قرآن کی اس آیت کے تحت جو جھوٹا چورن بیچا گیا، جو اس کے تحت لوگوں کو گمراہ کیا گیا، آپ نے جو 12 منٹ کے اندر اس کی مختصر وضاحت کی ہے، وہ ہمارے دروس کا ایک بولتا ہوا ثبوت ہے، اس کی کمال کا، اس کے حسن کا بولتا ہوا ایک ثبوت ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہم سمجھتے ہیں، معذرت آپ کی میں بات کر رہا ہوں، کہ اس کی انفرادیت یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث سے نہیں ہٹتے۔ جس دن ہماری لیگیسی چل رہی ہے کہ ہم قرآن اور حدیث سے ہٹ گئے، گویا ہم اپنے ٹریک سے، اپنے مشن سے ہٹ گئے۔ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ ان کی تحریک کے دروس کے فائدے کیا ہیں۔ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی ہماری تحریک کا حصہ بنیں، اور جو ہمارے سوشل میڈیا پر چینلز ہیں ان کو فالو کریں۔ اب انشاءاللہ ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، اپنے موضوع کی طرف۔ کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس دور میں جو قتل ہوئے ہیں وہ سب مذہب کے نام پر یا فرقوں کے نام پر ہوئے ہیں؟ بالکل، آپ کا ایک ایسا سوال ہے کہ جو لوگوں کے ذہن میں ایک مطلب کہ وسوسہ کیا بھی جما دیا گیا لوگوں کے ذہن کے اندر، کہ شاید اس دور کے اندر جتنے قتل ہوئے ہیں وہ فرقوں کے نام پر ہوئے ہیں، مذہب کے نام پر ہوئے ہیں، جبکہ اس کی حقیقت بالکل نہیں ہے۔ میں زریز صاحب آپ کو کہتا ہوں، میرے ساتھ آپ ایک سیشن رکھ لیں، ایک ایپیسوڈ رکھ لیں آپ، میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، آپ وہ سارے قتل، ان کی ریشو اور ان کے جتنے سروے ہیں، جن جن نیشنز نے سروے کی ہیں، وہ آپ لے آئیں اور مجھے دکھائیں کہ کتنے قتل مذہب اور فرقوں کے نام پر ہوئے ہیں۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنی بستیاں سیاست کے نام پر ہوئی ہیں۔ بستیاں، ہم یہ بات نہیں کریں گے کہ قتل ریشو آئے، تھوڑا سی میں آپ کو مثال دے کر اب سمجھاتا ہوں کہ کتنی بستیاں اور کتنے لوگ سیاست کے نام پر MIT ایک یونٹ ہے، وہ سروے کیا کرتی ہے دنیا کے تمام ممالک کا کہ کہاں کتنے قتل ہوئے ہیں۔ انہوں نے سروے کیا اور بتایا کہ پچھلے سیریا کے اندر 2011 سے لے کر 2025 تک 2 لاکھ سے زائد بندہ سیاست کے نام پر مار دیا گیا۔ ٹھیک ہے، میں آگے بھی بتا چکا تھا اپنی ایک پوڈ کاسٹ کے اندر جو میری پچھلی گزری ہے، کہ 26,000 بندہ امریکہ کے اندر قتل کیے گئے ایک سال کے اندر۔ ٹھیک ہے، اور وہی اسلامی ریاست میں ہی 4500 قتل ہوئے۔ مجھے بتائیں، قتل سیاست کے نام پر زیادہ ہوئے یا فرقوں کے نام پر زیادہ ہوئے؟ وہ بھی یہاں جو 4500 قتل ہوئے ان میں سے 2000 کسی نام پر قتل ہوا ہوگا، 2000 کسی نام پر قتل ہوا ہوگا۔ یہ تو چیدہ لوگ ہوں گے جو فرقوں کے نام پر مارے گئے ہیں۔ آج کل یہ ایک بڑا ٹرینڈ بنا دیا گیا ہے کہ شاید مذہب لوگوں کو فرقہ واریت پر ابھارتا ہے، اور آج کل ہمارے کچھ ایسے اسکالرز ہیں جو بیٹھ کر کہا کرتے ہیں کہ یہ مولوی یہ سارا کیا کرتے ہیں۔ مولوی کس طرح حضرت کیا کرتے ہیں؟ مولویوں نے کب اپنے اسٹیج سے یہ آواز دی ہے کہ اٹھ کر کسی کو قتل کر دو؟ ٹھیک ہے، تو سیاست کے نام پر ہم نے دیکھا کہ میڈیا پر ایک دوسرے کے گریبان پکڑے گی، کس ممبر پر کسی مولوی نے دوسرے مولوی کا گریبان پکڑا ہے، مجھے بتائیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سیریا کے اندر 2 لاکھ، فلیپینز کے اندر 2017 سے لے کر 2025 تک 25,000 بندہ قتل کیا سیاست کے نام پر، مذہب کے نام پر یا فرقوں کے نام پر ہوئے۔ یہ لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ فرقوں کے نام پر، یہ تو لوگوں کو اسلام سے دور کیا جاتا ہے حضرت۔ تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں، میرے ساتھ کوئی بندہ بیٹھ کے آ کر وہ لے آئے کہ کتنے مذہب کے نام پر مرے ہیں، میں دکھاتا ہوں کہ کتنی بستی ہونی ہے سیاست کے نام پر۔ تو یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے حضرت۔ آپ کا کیا خیال ہے مولوی طبقے کے متعلق؟ لوگوں کے اندر میں یہ مشہور ہوا ہے کہ جو مولوی ہیں انہوں نے دین کو سخت بنایا ہوا ہے، مشکل بنایا ہوا ہے، اس والے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ میری یہی رائے ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مولوی طبقے نے دین کو سخت بنائے، تو بس میری اتنی رائے ہے کہ وہ مجھے لا کر دے دیں کہ دین کتنا نرم ہے،
اور اگر مولوی نہ ہوتے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھاالذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور فقہا کی اطاعت کرو، علماء کی، مولوی طبقے کی اطاعت کرو، اللہ قرآن میں کہتا ہے۔ پھر وہ آگے آئے تو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي الشَّيْءِ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر کسی چیز میں تنازع ہو جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ مجھے بتاؤ اللہ اور رسول کی طرف ٹماٹر والا رجوع کرے گا، جو ٹھیلا لگاتے ہیں وہ رجوع کرے گا، یا علماء رجوع کریں گے؟ اسی طرح اللہ قرآن میں دوسری جگہ پر فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ذکر والوں سے سوال کرو۔ وہ ذکر والے کون ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ ذکر والے علماء ہیں، مفسرین نے لکھے، اور قرآن کی دوسری آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ وہ جو ذکر والے ہیں ان کو علماء کہا گیا۔ تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں تم علماء سے پوچھو، لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں سے دور ہو جاؤ، مدرسے سے دور ہو جاؤ۔ تو یہ ایک ہمارا کنسپٹ بنا دیا گیا کہ مولوی طبقے، ہاں ایک بات میں یہاں کرتا چلوں کہ بعض مولویوں نے انتہا کی شدت اختیار کی ہے، ہم اس کو نہیں پسند کرتے۔ دیکھیں اس دور کے اندر اتحادی امت ہونا بہت ضروری ہے، اس دور کے اندر امت کو توڑا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ علماء جو ممبروں پر بیٹھ کر گالیاں دیتے ہیں ہم ان کو بالکل ڈیفینڈ نہیں کرتے، بالکل غلط کرتے ہیں، اور ڈنکے کی چوٹ پر بیٹھ کر کہتے ہیں غلط کرتے ہیں، ہر کسی کو کافر بنا رہے ہیں، یہ بالکل ایک غلط چیز ہے، ٹھیک ہے۔ ہر کسی کو کبھی خارجیت کی ڈگری دی جا رہی ہے، کبھی رافضیت کی ڈگری دی جا رہی ہے، تو اس کو ہم ڈیفینڈ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو ویسے علماء کا یہ شیوا نہیں ہے، علماء ہمیشہ لوگوں کی رہنمائی بہترین انداز میں کرتے رہے۔ آج بھی جتنے بڑے بزرگان دین ہیں، علماء ہیں، آپ ان کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قابلیت دی ہے، وہ لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کو ایک وسوسہ دیا جاتا ہے کہ علماء سے دور ہو جائیں۔ اتحاد امت کے حوالے سے بتائیں کہ کیا اتحاد امت ممکن ہے؟ حضرت میں نے وہی بات کی، ممکن ہے، اتحادی امت ممکن ہے اگر امت کے علماء متفق ہو جائے، ٹھیک ہے۔ میاں صاحب کا ایک شعر ہے کہ خاصا دیگل عامہ غنی کر دی، ٹھیک ہے، اور عربی مقولہ بھی ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو۔ جب آپ ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کے سامنے وہ بحثیں چھیڑ دو گے جو خاصوں کی تھی تو پھر کدھر اتحاد ہوگا، ٹھیک ہے۔ علماء سے ہم گزارش کرتے ہیں، وہ جو مستند علماء ہیں، کہ اپنے فرقے میں پڑھ کر امت کو مت لڑوائیں۔ حضرت یہ وقت لڑنے کا رہا ہی نہیں ہے، امت کو کیا ہو گیا؟ آپ پر اسرائیل، آپ کا فلسطین آپ کو تباہ کر دیا گیا، آپ پاکستان پر دشمن نظر جمالی ہے، اگر ہم آپس میں لڑتے رہے تو ہم باہر دشمنوں کو کیا کریں گے؟ تو خدارہ علماء کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ علماء یہاں سنجیدگی کے ساتھ، اور جو بڑے علماء ہیں ان کو چاہیے کہ ایک پینل بنایا جائے تمام فرقوں کے بیٹھ کر، اور ایک سنجیدگی کے ساتھ اس کو دیکھیں کہ فرقہ واریت اس ملک میں نہ پھیلنے دے۔ ہم فرقہ واریت سے بہت بٹے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتحادی امت جیسی نعمت سے نوازے، ٹھیک ہے۔ شمیر بھائی، اس وقت جو ہمارے دنیا کے حالات چل رہے ہیں، خصوصاً دیگر ممالک، مسلمان ممالک پر بھی ظلم و ستم جاری ہے، لیکن بالخصوص فلسطین اس وقت امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر جدید ہتھیاروں کے ساتھ ان کے اوپر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھا رہا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ فلسطین کی مدد کرنی چاہیے ہم کو یا نہیں؟ اس پر میں آپ کو پہلے ایک اقبال کی زبان میں سمجھاتا چلوں کہ اقبال کہتا ہے کہ اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ اقبال کہتا ہے کہ عثمانیوں پر غم ٹوٹا تھا، آپ جانتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ پر جو مشکلات آئی تھی، تو ہر مشکل کے بعد آسانی، اقبال کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مشکل آئی ہے فلسطین پر، اب ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں یا نہ کریں؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جدید ہتھیار نہیں، ہم کس طرح مدد کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس فلاں جہاز ہے، کون سا جہاز ہے، کون سا جہاز ہے، طرح طرح کے نام ہے، تو ہم کس طرح ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک سادہ سا جواب ہے، مجھے بتائیں، آپ کہتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں، میں نام نہیں لینا پسند کرتا حضرت، کہ گراؤنڈ ریالٹی کی جو حضرت دیکھیں، گراؤنڈ ریالٹی یہ لگتی ہے کہ ان کے پاس اتنے ہتھیار ہیں، اتنے راکٹس ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ میں پوچھتا ہوں بدر کے اندر گراؤنڈ ریالٹی نہیں تھی؟ 313 کے سامنے 1000 تھے، ان کے پاس کتنی 8 تلواریں تھیں، ان کے پاس کتنی تلواریں تھیں؟ تو بدر کے اندر رسول اللہ نے گراؤنڈ ریالٹی کو تو نہیں دیکھا۔ انسان کو ایک بات یاد رکھے، انسان کو بدر میں جانا پڑتا ہے تب جا کر اللہ اپنے فرشتوں کی مدد بھیجتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آج میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو گریٹر اسرائیل بنے گا، حضرت جب آپ کا قدس
گرایا جائے گا، اس کے بعد جو عرب و عجم کے جوانوں کی روح اٹھے گی، آپ اس کو ایک دفعہ دیکھیے گا۔ رسول اللہ نے جو یہاں اس زمین سے بشارت دی تھی، انشاءاللہ یہ پاکستان ہی وہ دھرتی ہوگی جہاں سے پھر جوان ایک دفعہ جائیں گے۔ اقبال نے جو کہا تھا نا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا یہاں سے، تو اقبال نے اس زمین کا کہا تھا کہ رسول اللہ کو اس زمین سے ٹھنڈی ہوا آئی تھی۔ اور اقبال کہتا ہے کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ تو وہ شیر انشاءاللہ پھر ہوشیار ہونا ہے، لیکن کب ہوں گے یہ کیوں ہماری امت اس وقت غفلت۔ اور میں آپ کو حضرت ایک چلتے چلتے ایک اور بات بتا دوں، پاکستان اور بھارت کا جو اس وقت تنازع ہوا ہے، یہ صرف فلسطین سے دھیان ہٹانے کا جو یہ صرف گریٹر اسرائیل بنانے کا چکر ہے، وہاں سے دھیان ہٹایا جا رہا ہے کہاں تاکہ امت مسلمہ کا وہاں سے دھیان ہٹے، اس لیے یہ سارا تنازع کیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے شمیر بھائی ہمیں اس حوالے سے بتایا۔ مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا کہ نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شہیں ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ ہمارے ہاں فلسطین کی مدد کے حوالے سے ایک بات بولی جاتی ہے بائیکاٹ، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ بائیکاٹ کیوں ضروری ہے اور کرنا آپ چاہیے؟ نے بہت اچھا سوال کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا، تو یہی میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے اندر ڈالا گیا تو چھپکلی نے صرف آ کر پھونک دی تھی۔ قیامت تب اب جو شخص چھپکلی کو ایک وار سے مارے گا اس کو 100 ثواب ملے گا۔ مجھے بتائیں، اس نے تو صرف پھونک دی تھی، تو اسی طرح ہم صرف ایک چیز لے کر کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کہیں ہم اسی زیادہ بھی نہ آ جائے، اسی وجہ سے چھپکلی کو چھوٹا شیطان کہا گیا، تو کہیں ہم بھی چھوٹے شیطان بن کے نہ رہ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو جو چیزیں ان کو براہ راست گنز بلٹس پروف کریے مہیا کریے، ان کا بالکل بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے ملک کے اندر ایک عالمی سطح پر ان کا بائیکاٹ کریں، ان کو بالکل ختم کیا جائے تاکہ پتہ چلے۔ آپ دیکھیں کہ ایک کمپنی، اب میں کیونکہ ہم نام نہیں لیا کرتے، ایک کمپنی ہے اس کا بائیکاٹ کیا گیا، اس کو بلین آف ڈالر کی نقصان ہوا جا کر کہ ایک شخص ہے تو وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو ان کی آبادی سے نکال کر اور دوسری آبادی میں جا کر شفٹ کر دیا جائے، فلسطین سے نکال لیں، باقی عرب ممالک ان کو اپنے پاس لے لیں۔ میں کبھی نہیں کہتا، لیکن اس بے حیا شخص کو اتنی حیا بھی نہیں آئی کہ کیا تجھے تیرے گھر سے نکال کر کسی اور جگہ پر بھیجے جائے۔ کہتے ہیں کہ ان کو کیا ہے کہ یہ جا کر ادھر حملہ کریں۔ مجھے بتائیں کہ اگر تیرے بچے کو کوئی مارے گھر سے اٹھا کر، تو کہنی یار مار پڑی ہے، کوئی نہیں، ایک بچہ مر گیا باقی تو محفوظ ہے، اس طرح کیا جائے گا؟ تو اسلام بے غیرت نہیں، اسلام غیرت کا درس دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسلام کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، اگر کوئی ایک شخص اسلام کی عورت کی طرف صرف ہاتھ ڈالتا تھا تو ہمارے جو وقت کے وزراء اور بادشاہ ہوا کرتے تھے پورا آ کر ملک تباہ کر دیا کرتے تھے۔ مجھے بتائیں 40-50 ہزار بندہ مار دیے گئے، ہمارے جوانوں کو کوئی ہوش نہیں آیا، ہماری یوتھ کو ابھی تک کدھر، ہماری یوتھ کی کدھر مینٹالٹی رکھ دی گئی ہے۔ تو خدا را ابھی جاگے، اگر آج ہم اب نہ جاگے تو پھر کبھی جاگ نہیں سکیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی درد بھری گفتگو فرمائی فلسطین کے حوالے سے ہمارے شمیر صاحب نے، اور بہت ہی اچھے ہمیں نکات سننے کو ملے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ سب سے بھی گزارش کروں گا ایک دفعہ پھر کہ آپ ہماری تحریک کے ساتھ جڑیں، آپ کو انشاءاللہ اس طرح کی مزید اچھی چیزیں سننے کو ملیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اب ہم اگلی پوڈ کاسٹ میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔